محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ حجاج ایک فصیح اللسان مقرر بھی تھا۔ اس کے حکم سے قرآن پاک پر زبر زیر جیسے اعراب لگائے گئے، جس کی وجہ سے آج عربوں سے ہٹ کر اہل عجم بھی قرآن پاک کی درست تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ایجاد حجاج بن یوسف کا امت پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے۔ حجاج بن یوسف کو خون ریزی سے اس قدر محبت تھی کہ مورخین بتاتے ہیں کہ اس کی تلوار اور حکم سے تقریباً 1,20,000 مسلمان قتل ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بھی ہے۔ حجاج نے اپنے ایسے قید خانے بنا رکھے تھے جن میں وہ قیدیوں کو ڈال دیتا تو وہ سسک کر مر جاتے۔ حجاج کے قید خانوں میں مردوں اور خواتین کو ایک ہی جیسے قید رکھا جاتا۔ حجاج بن یوسف ہر اس شخص کو قید خانے میں بند کر دیتا جو محض حجاج کے حکم پر ہچکچاہٹ محسوس کرتا۔ اس نے ایک ایسا قید خانہ بھی بنا رکھا تھا جہاں مرد و خواتین کو برہنہ قید کر دیا جاتا۔ اس قید خانے کی چھت نہ تھی، یوں گرمی اور دھوپ سے یہ قیدی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس قید خانے میں ایک موقع پر ان برہنہ مرد و زن قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جس میں 30,000 خواتین بھی شامل تھیں۔ جب حجاج بن یوسف نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو اس نے عام اعلان کر دیا کہ مکہ والے باغی ہیں جو اپنے امیر کا حکم نہیں مانتے، اس لیے 3 دن تک مکہ میں لوٹ مار جائز ہے۔ چنانچہ خون کی ندیاں بہا دی گئیں اور ہزاروں افراد حجاج کے لشکریوں نے شہید کر دیے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ حجاج کے اس حکم کے بعد 3 روز تک مکہ کی گلیاں اور نالیاں خون بہاتی رہیں۔ حجاج بن یوسف کی سخت گیر طبیعت کو دیکھتے ہوئے شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ سرزمین حجاز کی گورنری حجاج بن یوسف کو دے دی گئی ہے۔ یہ فرمان اس مقصد کی خاطر جاری کیا گیا تاکہ مقدس سرزمین میں اموی اقتدار کو مستحکم کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نے مکہ میں چند روز قیام کیا اور ہر اس شخص کو قتل کیا جس نے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولی۔ اس عمل سے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی حکومت کی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد جب حجاج مدینہ پہنچا تو مدینہ میں صحابہ کرام اور ان کے تابعین صاحبزادوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ حجاج نے انہیں ایک جگہ جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت پر آمادہ کرنا چاہا۔ تمام افراد یہ تقریر سن کر چپ رہے اور حجاج کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے، کیونکہ وہ حجاج کی خون ریزی سے خوب واقف تھے۔ حجاج نے انہیں 3 دن کا وقت دیا اور ساتھ ہی قتل کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے سرکردہ معززین کی فہرست بنا کر ایک ایک کو طلب کیا اور بیعت کرنے کو کہا۔ جس کسی نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی گئی۔ 2 ماہ تک ظلم کا بازار گرم رہا۔ بالآخر حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا تو اس مقدس سرزمین کے باشندوں نے سکون کا سانس لیا۔ عبد الملک نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روش کو چلنے کے لیے حجاج کو گورنر بنایا۔ اس نے صرف 12 افراد کو ساتھ لے کر 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور غیر متوقع طور پر اچانک کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ میں داخل ہوتے وقت حجاج نے نقاب پہن رکھا تھا۔ حجاج کے کارندوں نے اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع کیا۔ اہل کوفہ مسجد میں پہنچ گئے۔ جب حجاج مسجد میں داخل ہوا تو اس نے نقاب الٹ دیا اور ایسی جاندار تقریر کی کہ لوگ ڈر گئے۔ اس کے رعب کا یہ عالم تھا کہ جب حجاج نے عبد الملک کا خط پڑھا اور سلام کیا، جیسا کہ عموماً رواج ہوتا ہے، تو لوگ چپ رہے۔ حجاج نے غصے سے سرخ ہو کر دھاڑ لگائی کہ کمینوں، امیر المؤمنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم جواب نہیں دیتے۔ یہ سن کر سب نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط غور سے سنا۔
حجاج نے کوفہ کے لوگوں پر واضح کیا کہ جن لوگوں نے فوج سے فرار ہو کر بغاوت کی ہے وہ فوراً واپس چلے جائیں ورنہ مارے جائیں گے۔ اہل کوفہ یوں مرعوب تھے کہ سب نے اس حکم پر عمل کیا۔ ایک موقع پر حجاج نے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک کی شان میں گستاخی کی اور ان کے بیٹے کو قتل کیا، لیکن عبد الملک نے حجاج کو جھاڑ پلائی، چنانچہ حجاج کو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگنی پڑی۔ بعد ازاں حجاج نے ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کیں اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یوں ہندوستان میں پہلی بار مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ مزید معلومات کے لیے پارٹ 4 ملاحظہ کریں۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔